الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، اب اگلا سین ہے ایک اور، کہ اتذروا، فرعون کو مخاطب کر کے، بادشاہ سلامت، اتذروا موسیٰ و قومہ، کیا بادشاہ سلامت آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے، لی یفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ اب ہر محب وطن شہری کسی بھی علیحدگی کی تحریک کو کیا سمجھتا ہے؟ فساد. کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضا کر رہے تھے نا آزادی کا، تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ فساد ہی تھا نا. تو اب درباریوں نے بادشاہ کو متوجہ کیا، فرعون کو، کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے تو زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ یہ بڑا اہم جملہ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی کوئی خدا تھے. وہ اصل دعوے دار جو تھا، اگرچہ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سوا کسی کو الہ نہیں پاتا، لیکن اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں اس کے بھی خدا تھے. اور اصل میں وہ جس چیز کا دعوے دار تھا وہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ. الہ وہ ہوتا ہے وردی آف ورشپ، اور لارڈ کون ہوتا ہے؟ جو پوری طرح مالک و مختار ہوتا ہے، رب. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ وہ آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. فرعون کہنے لگا سنقتل، مسئلہ ہی کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم پوری طرح قابو رکھتے ہیں. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو پرائم منسٹر نیا ان پار آیا ہوتا ہے، اس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے، کیبنٹ ممبرز جو ہیں اس کے وزراء کہتے ہیں کہ جی اریسٹ کرنا چاہیے اپوزیشن لیڈر کو. وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ اور نہیں خام کو بےزتی لینے کی کیا ضرورت ہے، مسئلہ کوئی نہیں، اس کو ہم کھلا چھوڑیں گے اور ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ آزادی رائے ہم نے دی ہے، دیکھو یہ اپوزیشن لیڈر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور 7 سال کیا کریں گے؟ جو بھی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے جو دوسرے یا تیسرے درجے کے لیڈرز ہیں ان میں سے 2-4 کو بھڑکا دیں گے. یعنی 2-4 ذیلی صدر یا سیکریٹری جب قتل ہوں گے تو پھر اب ڈی مورلائز ہوگی وہ جماعت. اس کے جو نوجوان آگے بڑھ کر تقریریں کر رہے تھے اور جلوس کر رہے تھے، ان کو ان کے والدین روکنا شروع کر دیں گے، اور جو خود بڑے ہیں ان کو بھی ریئلسٹک اپروچ ان کی کیا ہوگی کہ نہیں خام خواہ ہمیں پنگے لینے کی ضرورت نہیں سانو. تو کیا ہوگا؟ وہ تحریک جو دم چھوڑ جائے گی. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ سب فرعونی ہتھ کنڈے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کچھ بندے انہوں نے نوجوان قتل کر دیے بنی اسرائیل کے، تو اب بنی اسرائیل کے بڑے سیانے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے، چنگے پہلے بیٹھے سی روٹی کھان تو لب رہی سی، کی ہو گیا جو غلام سے تھا؟ انہیں ان کو کوسنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک تو اللہ ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہوتا ہے. قالو، اب وہ بڑے سیانے کہنے لگے اوذینا من قبل ان تاتینا، ہم اذیت سے دوچار ہوئے تمہارے آنے سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. فرعون کو کہیں سے کوئی اشارہ ملا تھا، کسی نجومی نے بتایا تھا یا اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا. تو
تو اس نے بنی اسرائیل کی بستی میں اپنی سپاہی بھیج دیے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ زبردستی ماں کی گود سے چھین کر اس کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ، اوذینا من قبل ان تاتینا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت پہنچی، ومن بعد ما جئتنا، اور تم آئے ہو تو بھی کیا ہے، اذیت ہی اذیت ہے ہمارے لیے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کیا جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے، سکسیسر بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہیں جج کرے کہ تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً ہم نے مبتلا کیے رکھا آل فرعون کو کئی سال تک قحط میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمی میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان پر خوشحالی آئی، خوشحالی آتی ہر مرتبہ، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب مصیبت آتی تو اس کو نحوست قرار دیتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ ان کی نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ، اور کہنے لگے کہ خواہ کیسی ہی تم لے آؤ ہمارے پاس نشانی، لتسحرنا بها، کہ اس کے ذریعے سے تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، 9 عذاب آئے ان پر، مثلا ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ ہوتا کیا تھا کہ مینڈک ہی مینڈک، آپ پاؤں رکھنے لگے زمین پر تو آگے مینڈک، آپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگے تو مینڈک، آپ کسی دیگچی کا ڈھکنا اٹھائیں تو مینڈک، آپ بستر پر جا کے لیٹنے لگے تو مینڈک۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف دہ کیفیت ہو۔ پھر خون، ہر جگہ خون ہی خون، برتن میں خون، بستر پر خون، زمین پر خون۔ پھر جوئیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہوئی؟ یہ عذاب تھے مختلف۔ ہر مرتبہ جب کوئی عذاب آتا تھا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن انہیں وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی زیادہ مجرم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی نازل ہوتا ان پر کوئی عذاب، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے موسیٰ، جیسے تیرے رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا نا، ذرا درخواست پیش کرنا ہمارے رب، اپنے رب سے ہمارے لیے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، لیکن جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، الی اجل، ایک وقت مقرر تک، ہم بالغوہ، جس تک ان کو بہرحال پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں دریا سمندر میں ڈبو دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا کرتے تھے، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے بے پرواہی برتتے تھے ہماری نشانیوں سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، یعنی فلسطین۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پورا ہو گیا وعدہ تیرے رب کا، اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، اور تباہ کو برباد کر دیا ہم نے وہ سب کچھ جو بنایا کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور جو وہ بیلوں پر چڑھایا کرتے تھے، انگور کی بیل،
یہ آج بھی دنیا کی بہترین شراب جو ہے وہ مصر میں بنتی ہے. ایک خاص علاقہ تھا جہاں بہت اعلیٰ قسم کا انگور پیدا ہوتا تھا اور پھر اس سے وہ شراب کشید کرتے تھے. اور جو وہ بیلوں پر چڑھایا کرتے تھے, چھتوں پر چڑھایا کرتے تھے, یعنی بیلیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے یا اس کے پاس سے گزرے کہ جو اپنے چند بتوں کو پوجتے تھے. قالوا یا موسیٰ, تو ان کو پوجتا دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو نا جیسے ان کے خدا ہے. ان ہؤلاء, قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون, تم بڑے جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون, صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ برباد ہونے والا ہے وہ طریقہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں, اور سراسر باطل ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا, انہوں نے مزید فرمایا کہ کیا میں تمہارے لیے کوئی اور خدا ڈھونڈوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے, قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ, اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وقت لیا ملاقات کے لیے. واتممناھا بعشر, اور پھر 10 اس میں اور ایڈ کر کے پورے کیے. فتم میقات ربہ 40 لیلہ, اور پھر یوں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہو گئے 40 دن پورے. وقال موسیٰ لاخیہ ہارون, اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی فی قومی, تو میری نیابت کرنا میرے پیچھے میری قوم میں. واصلح, اور اصلاح کرتے رہنا. ولا تتبع سبیل المفسدین, اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, لیکن جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے مطابق آئے. وکلمہ ربہ, اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا. قال ربی ارینی انظر الیک, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. ولکن انظر الی الجبل, تو اس پہاڑ پر نظر ڈالو. فإن استقر مکانہ, اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا. فسوف ترانی, تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل, تو جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی. جعلہ دکن, تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا, اور موسیٰ خود بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا, جب افاقہ ہوا, ہوش میں آیا. قال سبحانک تبت الیک, تو کہنے لگے ربا میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین, اور میں ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والا ہوں, یعنی بغیر دیکھے تجھے مانتا ہوں. قال یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. موسیٰ بے شک میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, تو تھام لے جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں. تورات ملی تھی نا اس سفر میں. وکن من الشاکرین, اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا. وکتبنا لہ فی الالواح, یعنی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست دل پر نازل ہوا تھا, لیکن تورات جو ہے یہ باقاعدہ تختیوں کی شکل میں, جو جیسے ہوتے نا یہ نابینوں کے, اگر آپ نے کتاب دیکھی ہو تو وہ ابھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں, جیسے وہ سٹیمپ ہوتی ہے نا, سٹیمپ کٹ ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے اگر کسی چیز سے جاتے ہیں تو دوسری طرف ابھرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ یوں اس پر انگلی پھیرتے ہیں تو وہ سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں. وہ باقاعدہ وہ تختیوں پر ابھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ وہ تورات لکھی ہوئی تھی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور لکھ دی تھی ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی. فَخُذْ بِقُوَّةٍ, تو پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ بھی اس کو
اس کی اچھی باتوں کو پکڑ کر رکھیں، یعنی ان پر عمل کریں۔ سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، پھر میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں کی طرف سے ان لوگوں کی نگاہوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھیں گے تو اس کو کبھی نہیں مانیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ پائیں گے تو پھر اس کو اپنی راہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے یتخذوہ سبیلا، تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے انہوں نے غفلت برتی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان کے اپنی ہی کرتوتوں کا۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، تو بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے کوہ طور پر جانے کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچڑا، یعنی ایک پتلا جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، جسدن ایک پتلا، لہو خوار جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان سے باتیں بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو راستہ بتاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، بہرحال انہوں نے اس کو معبود بنایا اور وہ بہت ظلم کیا۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور پھر جب وہ پچھتائے اور سمجھے انہم قد ضلوا، کہ وہ بھٹک گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان سے دوچار ہوں گے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، پھر جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غصے سے بھرے ہوئے اور بہت رنجیدہ، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم نے میری بہت بری جانشینی کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا جلد بازی کی تو نے اپنے رب کے عذاب کے لیے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اپنی وہ جو تورات کی تختیاں سی ان کو رکھا ایک طرف، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، دوسرے مقام پر ہے کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون نے کہ بھائی میرے ماں جائے مجھے داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر نہ گھسیٹ، تو یہاں کہا ہے سر سے پکڑا، تو معلوم ہوتا ہے دوسرے مقام سے ملا کر کہ ایک ہاتھ انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پر اور ایک ان کے سر کے بالوں پر یوں کر کے گھسیٹا غصے سے۔ قال ابن امہ، تو حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالموں ان میں شامل نہ کر۔ قال رب اغفر لی ولی، حضرت موسیٰ نے کہا ربا مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا عنقریب گرفتار ہو کر رہیں گے وہ اپنے رب کے غضب میں، وذلت، اور ذلیل ہوں گے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کا ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، آپ نے تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، تو ان کے اندر تحریر تھی، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا،
اور منتخب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو ہمارے وقت مقرر پر حاضری دینے کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، تو کیا ہوا، ایک زلزلہ آیا اور وہ سب بے ہوش ہو گئے. قال ربی لو شئت اہلکتہم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربا اگر تو چاہتا تو ہم سب کو ہلاک کر دیتا، پہلے بھی اور اب بھی، اور مجھے بھی، ان سب کو بھی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہم میں سے جو بے وقوفوں نے حرکت کی تھی اس کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک، یقیناً وہ ایک آزمائش تھی تیری طرف سے. تو تضل بہا من تشاء، اس کے ذریعے سے تو جسے چاہے گا گمراہ کرے گا. وتہدی من تشاء، اور جسے چاہے گا ہدایت دے گا. انت ولینا، تو ہمارا سرپرست ہے. فاغفر لنا وارحمنا، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اور لکھ دیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فساکتبھا للذین یتقون، تو میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے میری خاص رحمت کو جو ڈریں گے مجھ سے. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ایمان لائیں گے ہماری آیات پر. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بڑی اہم آیت ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور ان کی قوم کے سرکردہ افراد معافی مانگ لی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری وہ رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت بھی ہے جو میں کس کے لیے رکھوں گا، جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، ڈرتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پائیں گے تورات و انجیل میں. یامرون بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے. ویحل لہم الطیبات، اور انہیں ان کے لیے پاک چیزیں حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے گردنوں سے توق اور بوجھ ان کے کندھوں سے اتاریں گے جو انہوں نے دین کے نام پر اپنے اوپر لاد لیے ہوں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اب فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَزَّرُوهُ، اور ان کی حمایت کریں گے، ان کی توقیر کریں گے. وَنَصَرُوهُ، ان کے دست و بازو بنیں گے، ان کے مشن کے اندر ان کے دست و بازو بنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ. اب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے. نصروہ، ان کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں گے اس روشنی کی جو ان پر نازل فرمائی جائے گی، یعنی قرآن مجید. اولئک هم المفلحون، یہ ہوں گے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ